دن گزر گئے نہیں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے. کیا ہو گئے؟ اب جب 15 دن گزرے نا، اب وہ کفار نے، مشرکین نے، اہل مکہ نے جمع کیا، ان کو جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کرنا شروع کر دی، حضور کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں علماء یہود نے بتایا تھا کہ محمد عربی ان 3 سوالوں کے جواب. اس میں خدا کی حکمت تھی کہ حضور علیہ السلام تھوڑا سا رک جائیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. جب وہ سارا اپنے اندر سے اپنا جتنا بوجھ تھا سارا نکال چکے نا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہود کے علماء، مدینہ کے یہود کے علماء نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے. تو جس وقت وہ سارے جمع ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج پر جب یہ بات ناگوار گزری نا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الکہف لے کر آئے، اور آپ کے ہمراہ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ، آپ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے آئے ہیں وحی لے کر. جبریل سورہ کہف لے کر آئے، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ تھے، اور یہ پوری کی پوری سورہ کہف، اس کے 12 رکوع اور 110 آیات، یہ پوری کی پوری سورہ کہف جو ہے وہ ایک بار نازل ہوئی، یک بار نازل ہوئی. یہ نازل ہوتی رہی. حضور جبریل قرآن وہ سورہ کہف کو تلاوت کرتے رہے، حضور اس کو دہراتے رہے، حتیٰ کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم لگا ہوگا پوری سورہ کہف نازل ہونے میں. اس سورہ کہف کے اندر پھر اصحاب کہف کا واقعہ سرکار نے بیان کیا، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اس سورہ کہف کے اندر حضور نے بتا دیا کہ وہ شخص جس نے مشرق اور مغرب میں جس کو اللہ نے حکومت دی، اس کا نام ذوالقرنین بادشاہ تھا. اور وہ نوجوان جن کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے وہ اصحاب کہف تھے، اور فلاں غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی، اور 309 سال تک وہ اس غار کے اندر سوئے رہے. اور پھر وہ وہاں سے جب اٹھ کر، جب 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو ان کے پاس جو سکے تھے وہ نکال کے ان میں سے ایک کو بھیجا کہ یہ بازار سے کچھ کھانے پینے کے لیے. انہوں نے سوچا کہ رات گزری ہے تو صبح ہوئی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ 309 سال گزر چکے ہیں. تو وہ جب بازار میں گئے تو لوگوں نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے وہ، آج تو 300 سال پرانا سکہ لے کے آیا، کدھر آئے بھائی، کڑی مخلوق ہے تو. اس وقت لوگوں کو پتہ چلا، پھر سارے لوگ وہاں جمع ہوئے. اور تیسری چیز کے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے متعلق آپ سے سوال کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روح من امر ربی، یہ خداوند قدوس کا امر ہے. یہ سورہ کہف کے نزول کا، شان نزول کا یہ واقعہ ہے. پھر اس کے اندر سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے، سورہ کہف کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور سورہ کہف کے جو مضامین ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی خدمت میں تفصیل سے جو ہے وہ پیش کریں گے. یہ اس کے شان نزول کی جو وجوہات ہیں جو ہمارے فقہا اور محدثین نے لکھی ہیں. پھر اسی طریقے سے اس سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کا. اور سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. تو یعنی سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان اللہ سے ہو رہا ہے. اور یہ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ کی سبحان اللہ کی پاکی کو بھی بیان کیا اور اللہ کی حمد کو بھی بیان کیا، اور ایک سیغے کے ساتھ ملا کر بیان کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. اس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا معاف کر دے گا. اس کے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. تو یہ اس سورت کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کلمات کہاں تھے، یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کی سورت، اس میں سبحان اللہ سے یہ شروع ہوتی ہے، اور سبحان الذی سے، اور سورہ کہف جو ہے وہ الحمدللہ الذی سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
دونوں ان دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی سے شروع کیا گیا اور سورہ کاف کو الحمدللہ الذی سے شروع کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اور اس کی حمد کرنا قرآن مجید اور احادیث کے اندر یہ مقرب اور بخشش کا ذریعہ بتایا گیا. تو اس سے یہاں اور اشارہ ملتا ہے، وہاں ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والے کی بخشش اللہ کی بارگاہ میں یقینی ہے، کیونکہ یہ ان کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تسبیح اور حمد کا ذکر جو ہے وہ یہ مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو، اللہ کے رسول نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح اس سورت کو سبحان الذی کا ذکر کیا گیا. فرمایا کہ الحمدللہ الذی سے اس کا ذکر مقرر کیا گیا. فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی حمد پر ختم ہوتی ہے اور سورہ کاف اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کروں گا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکاف پڑھنے والوں کو جو اجر بیان کیا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کاف کو پڑھتا ہے یا جو بندہ سورہ کاف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ مشن بنا دیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے کیا اجر ملتا ہے، اس کی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کروں گا. اور پھر اگلے درس کے اندر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں گا کہ سورہ کاف کی جو 110 آیات ہیں وہ کن کن موضوعات پر ہیں، ان کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے. آج دن گزر گیا نہیں.